یہ ہم آئے ہوئے ہیں اس کنویں پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر رکے تھے۔ اس کو مائے مدین کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مائے مدین۔ چلیے آج ہم اس کنویں پر آئے ہیں جس کو مائے مدین کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو جب چھوڑا تھا تو یہیں آ کر رکے تھے، اسی کنویں کے پاس۔ اس کو مائے مدین کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پر آ کر رکے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو دو لڑکیاں بھی ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سارے لوگ پانی پلا دیں گے تب ہم پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو وہ جو کنواں ہے وہ اسی جگہ ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وہ کنواں۔ یہ میری انگلی کے سیدھے میں کہاں ہے انگلی؟ یہ میری انگلی کے سیدھے میں، یہ دیکھو، یہ ہے وہ کنواں۔ یہ دیکھ پا رہا ہو نا، یہ ہے وہ کنواں۔ میں حیران ہوں اور مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک سپنا لگ رہا ہے، ایک تصور لگ رہا ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، چھونے کے بعد بھی لگ نہیں رہا کہ ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کیا ہے اور پیغمبر اس جگہ پر آئے ہوں۔ اور یہ بابرکت جگہ جس کو ہم بچپن سے سنا کرتے تھے علماء کرام کی زبانی، آج اسی جگہ پر ہم اور مفتی صاحب کھڑے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم ہیں اس جگہ پر جس کو مائے مدین کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کنویں پر رکے تھے، مصر کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر، اسی کنویں کے پاس آ کر رکے تھے جس کو مائے مدین کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کنویں پر مفتی صاحب اور ہم کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم جس شہر میں ہیں اس کا نام ہے البدع۔ آج سے کئی سال پہلے ہم نے جب حفظ قرآن مجید مکمل کیا مفتی صاحب، تو ہم نے 20ویں پارے میں سالوں سے یہ واقعہ پڑھا تھا اور کئی بیانوں میں سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو ایک کنویں پر پانی پلا دیا تھا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا۔ یہ برسوں سے ہم سنتے چلے آئے تھے۔ آج مفتی صاحب اور ہم لوگ یہاں حاضر ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پر بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پہنچایا۔ مختصر اس کنویں کا واقعہ ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، کسی نے ظلم کیا تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے ایک فرعونی کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ مارا۔ ہوا یہ کہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مارا موسیٰ نے گھونسا، نکال دیا اس کا بھونسا، وہ اسی جگہ ٹیں ہو گیا اور اسی جگہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف جرم کر لیا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کی سزا کا وارنٹ جاری ہوا۔ تو ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، آپ کی قتل کی اور آپ کی سزا کی تیاریاں چل رہی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر اسی طرف سفر کے لیے روانہ تھے جس طرف اس وقت ہم یہاں موجود ہیں۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اسی کنویں سے، مفتی صاحب ہمیں کنواں دیکھا کہ لوگ اسی کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں الگ سے سائٹ میں کھڑی ہیں اور وہ دور کھڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تم اپنے جانور کو کیوں سیراب نہیں کر رہی ہو؟ تم اس کنویں سے پانی
کیوں نہیں نکال رہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا یہاں مرد حضرات اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جب یہ الگ ہوں گے تب ہم یہاں جڑیں گے، تب ہم یہاں سے پانی لیں گے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اندر، عورتوں کو مردوں کے اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ اس طرح مرد عورت جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات شرم و حیا اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک الگ جگہ کنارے ہٹ گئے۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر انہوں نے تھوڑا احسان کیا تو اب آپ کا نمبر دے دو، واٹس ایپ دے دو اور کانٹیکٹ کیسے ہوگا، بات چیت شروع نہیں کر دی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہٹ کر دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اجنبی مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن دل میں جب خلوص ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ پھر مدد یہ آئی کہ یہ دونوں بچیاں موسیٰ علیہ السلام کی جب اپنے گھر پر پہنچی تو ان کے ابو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آ گئے؟ روزانہ پانی پلانے میں ٹائم لگتا تھا، آج وہ جلدی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایک نوجوان نے ہمارا کام آسان کر دیا، ہماری بکریوں کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ جائیے بلا کر لائیے، اس شخص کو بلا کر لائیے، ہم ان کی اجرت دیں گے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا والی چال لیتے ہوئے آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک، ہمارے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری بہنوں کے لیے عزت اور عصمت اور پردے کا سبق یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بلا رہے ہیں، ہمارے گھر چلیے، نسبت بڑوں کی طرف کی۔ کسی غیر محرم سے کوئی مسئلہ ہو، اس کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پھر بات یہ ہوئی کہ ان کی ایک لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور ان کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس اخلاص کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ بھی عطا فرمایا، نکاح بھی ہو گیا اور بہت سارا مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وہی کنواں ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے لیے پانی نکالا تھا اور شعیب علیہ السلام کے گھر کا پانی کا مسئلہ حل کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام کے یہاں کوئی لڑکا، گھر میں کوئی جوان مرد نہیں تھا، ابونا شیخ کبیر، ان کے والد بڑی عمر والے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وہی جگہ ہے، دیکھیے کتنا پیارا کنواں ہے، نیچے سیڑھی بھی بنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت گہرا کنواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کی برکات اور خیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر خوب صلاۃ و سلام نازل ہو۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا، امید ہے یہ کلپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے، کیونکہ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد اور بہت طویل سفر کرنے کے بعد یہ کنواں، بڑی قربانیوں کے بعد، آپ امیجن نہیں کر سکتے، یہ چیز آسان نہیں تھی یہاں تک آنا۔ آخر کار بہت مشکلیں، بہت قربانیاں، دھوپ، تپش، سفر کی ساری تھکاوٹیں برداشت کرنے کے بعد تقریباً 1500 کلومیٹر مکے سے دور گھومتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ یہ مفتی صاحب، بس اپنی آنکھوں پر، اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا، دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ میں اس کنویں پر موجود ہوں جس کو ماء مدین کہا جاتا ہے، اور اس کنویں کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر یہاں آئے تھے تو اسی کنویں پر آ کر رکے تھے، اور یہ وہ کنواں ہے جس کو ہم بچپن سے قرآن کے واقعات میں علماء اکرام کی زبانی سنتے آ رہے تھے۔ آج اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ اس کنویں پر ہم کھڑے ہیں اور اس کنویں کا متبرک نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں۔